السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جب بندہ کسی سے حسد کرنے لگتا ہے، حسد سے اس حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک قریبی غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جو دوسرے لوگ بیٹھتے تھے ان لوگوں کو اس سے حسد ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، دوسروں سے اتنی محبت نہیں کرتا، کسی بھی طرح سے اس کو بادشاہ کی نگاہوں میں گرا دینا چاہیے۔ یہ حسد ان کے دلوں میں آ گیا تو انہوں نے بادشاہ سے جا کر شکایت کی، کہا کہ اے بادشاہ، ایاز کی ایک الماری ہے جس کو وہ ہمیشہ تالا ڈال کر رکھتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو کھولنے نہیں دیتا، وہ تنہائی میں ہر دن جا کر اس الماری کو کھولتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے پھر بند کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایاز کو بلایا، کہا کہ ایاز، کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ بادشاہ نے جیسے ہی سوال کیا، ایاز نے کہا کہ ہاں میری ایک الماری ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم اس کو تالا ڈال کر رکھتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ جی ہاں، اس کو تالا ڈال کر رکھتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کیا تم اس کو کسی کے سامنے نہیں کھولتے؟ ایاز نے کہا کہ جی ہاں، میں کسی کے سامنے اس کو نہیں کھولتا اور کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی چابی دو۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس الماری کو کھولو اور جو کچھ اس الماری میں ہے وہ سب کچھ لے کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ شخص گیا، اس نے الماری کھولی اور الماری کی جو چیزیں تھیں لا کر سارے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ جب سب کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئی تو سارے لوگ حیران رہ گئے، اس لیے کہ وہ تین چیزیں تھیں، ایک پرانا جوتا تھا اور ایک پرانی تہبند تھی جسے ہم لنگی کہتے ہیں، وہ پرانی سی لنگی تھی، اور ایک پرانا سا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کیا یہی وہ تین چیزیں ہیں؟ ایاز نے کہا کہ ہاں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ چیزیں بھلا الماری میں ڈال کر تالا ڈال کر رکھنے کی ہیں؟ یہ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جس کو تم اتنی حفاظت سے رکھ رہے ہو؟ بادشاہ کے دربار کے دوسرے لوگوں نے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اے بادشاہ، تمہارے خزانے کے قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں کو اس نے اس الماری میں چھپا کر رکھا۔ تو سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب دنگ رہ گئے کہ اتنی معمولی سی چھوٹی سی چیزیں ایاز نے اپنے الماری میں رکھی ہے، کیا ضرورت تھی اس کو یہاں رکھنے کی؟ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں ضرورت کیا تھی کہ ان ساری چیزوں کو تالا ڈال کر بند کر کے الماری میں رکھو؟ یہ تو پرانی سی چیزیں ہیں، ان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایاز نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، لیکن میری نظر میں ان چیزوں کی بہت بڑی قیمت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ایاز کہنے لگا کہ میں ہر دن الماری کھول کر یہ تین چیزیں دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیرا جو یہ مقام ہے اصل میں تو یہ نہیں ہے، بلکہ تیری اوقات یہی پھٹا ہوا پرانا جوتا ہے، تیری اوقات یہ پرانی سی لنگی ہے، تیری اوقات یہ پرانا سا کرتا ہے۔ تو اس حالت میں بادشاہ کے پاس آیا تھا اور آج تجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ بادشاہ کا احسان تجھ پر ہے، بادشاہ کے احسان کے بدلے میں تجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو ایاز یہ کہتا ہے کہ بادشاہ، جس وقت میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا تھا یہی ساری چیزیں میرے جسم پر تھی، میں ہر دن ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اور آپ کا جو احسان ہے اس احسان کو بھی یاد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قریب کیا اور سارے خادموں میں، سارے غلاموں میں سب سے زیادہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ تو آپ کے قریب رہنے سے مجھے جو کچھ ملا، جو عزت ملی، جو شان ملی، وہ سب کچھ آپ کا احسان ہے، آپ کی دین ہے، ورنہ میری اوقات تو صرف یہ تین چیزیں ہی ہیں، یہ پھٹا ہوا جوتا اور یہ پرانی سی تہبند اور یہ پرانا سا کرتا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، کاش ہم بھی
اسی طرح اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہمارے پاس اگر کوئی چیز آ گئی، تھوڑی سی بھی چیز آ گئی تو ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں، اپنی پچھلی زندگی میں ہم کیا تھے پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کچھ دے دیا تو فخر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اب کوئی بھی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا، ہر ایک کو گرا کر بات کرتے ہیں، ہر ایک کو کمتر حقیر نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جائے وہ اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولے، وہ اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولے، اپنی اصل کو کبھی نہ بھولے۔ وہ جتنا اپنی اصل کو اور اپنے اوقات کو جتنا یاد رکھے گا اتنا آگے بڑھے گا، وہ اتنا آگے جائے گا۔ وہ جتنا اپنی پچھلی زندگی بھلا دے گا اور پچھلی زندگی بھول کر اب جیسی زندگی ہے اسی زندگی کو سمجھے گا کہ میں ایسا ہی پہلے سے تھا، اور اس میں غرور، فخر اور تکبر آ جائے گا، تو پھر وہ زیادہ دن تک اس مقام پر باقی نہیں رہتا، وہ بہت جلد اس مقام سے گر جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں تو ہمیشہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے، چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو عزت دیں۔ جتنا بھی اللہ نے ہمیں بلند مقام عطا کر دے، لیکن ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کو صحیح طریقے سے بات کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عاجزی انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔